بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے شب برات کے روزے کی حقیقت و فضیلت۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذکر حدیث میں اس روزے کے بارے میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان کو روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ 15 دن تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ میں ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے۔ اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ معجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء اکرام جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ۔ یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ ہے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے۔ باقی اس بارے میں بہت زیادہ بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ، تو بس اسی پر عمل کر لو۔ کوئی دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے تو پھر بحث میں تم پڑو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسم حلوہ، اس کو بھی ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی۔ فرائض و واجبات کے ترک پر اتنی ندامت و افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے ترک پر، اور جو شخص نہیں کرتا اس کو کنجوس و بخیل وغیرہ کے القاب دے کر شرمایا جاتا ہے، جس میں بہت سی خرابیاں پیدا کی گئی ہیں۔ ایک غیر ضروری چیز کا واجب کی طرح اہتمام کرنا، فضول خرچی وغیرہ وغیرہ، اور اس نو ایجاد شریعت کے لیے طرح طرح کی لغو ضرورتیں تراشی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ اس کی یادگار ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اس تاریخ میں شہید ہوئے، ان کی فاتحہ ہے۔ اول تو سرے سے یہی غلط کہ دندان مبارک ان دنوں شہید ہوا یا امیر حمزہ اس تاریخ میں شہید ہوئے، کیونکہ دونوں حادثے ماہ شوال میں واقع ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ شب برات کی شب الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادات کی توفیق ہو اتنی کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات ہیں اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات کی میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسان کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا اگر اتنے سارے انسانوں کو مغفرت ہو گئی تو پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اس میں بھی اپنا حصہ لگا لیا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہدایت دے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔